آج کے ہمارے مہمان مکرم شہنشاہ خطابت، فخر دکن جن کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا تجمل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت والا پورے حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیات میں سے ہیں۔ برابر جہاں دین کی خدمت مدرسے کی لائن سے کرتے ہیں، وہیں پر دین کی خدمت دعوت و تبلیغ کی لائن سے بھی حضرت کی جاری ساری ہے۔ ایک طرف حضرت کا خانخواہی نظام اپنے باطل کو بنانے کا انوکھا نرالا انداز بیاں حضرت والا کا، میں گزارش کرتا ہوں حضرت قبلہ سے اپنے قیمتی نصائح ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ المتأدبين بآدابهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. دائس پر تشریف فرما مخدومنا وقائدنا ومکرمنا ذو المجد والاحترام حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور مدرسے کے بانئین اور دیگر ارباب مدرسہ، خصوصاً رفیق مکرم حضرت مولانا فیض اللہ بیگ صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر علماء کرام، مہمانان اعظام، خواتین اسلام، مظاہر علوم کے تکمیل حفظ قرآن اور تقسیم اسنادات کے زرین موقع پر ہم سب کا یہاں جمع ہونا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی برکت سے ہے۔ اللہ اس کی حقیقی برکتیں ہماری زندگیوں میں اتاریں۔ یہ جتنے جلسے حفظ قرآن کی تکمیل ہو یا فضیلت ہو یا شعبہ افتاء کی فراغت کے جلسے ہوں، یہ سب رجب اور شعبان میں نظر آتے ہیں۔ کسی اور مہینے میں یہ نورانی اور روحانی اور ایمانی مجالس نظر نہیں آتے۔ وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان دو خاص مہینوں کی جانب برکت کی دعا فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دراصل سرکار دو عالم تاجدار بطحا کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ بابرکت کتاب قرآن مجید، بابرکت کتاب احادیث شریفہ اور بابرکت قانون تدوین فقہ
یہ وہ عظیم برکتوں کا سلسلہ جو نظر آ رہا ہے، یہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ ان برکتوں کو ہمیشہ اس دنیا میں قائم اور دائم رکھے۔ سورہ انفال کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ اس موقع پر عوام کا بھی اور علماء کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اور یہ وہ دور چل رہا ہے جو نبی اکرم شفیع اعظم میں امت پر آنے والے حالات اور طوفانوں اور سیلاب کا ایک ایسا ان گنت سلسلہ چل رہا ہے جس سے پوری امت محمدیہ عالم اسلام پریشان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس ظلم و ستم کے دلدل سے بچنے کا کیا علاج ہے، اور اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ دراصل اللہ پاک نے سورہ انفال میں اس کا علاج بتا دیا۔ سورہ انفال کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدرین کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ وہ اصحاب بدرین جو صفات میں اعلیٰ، ایمان میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، تعلق مع اللہ میں اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے بدر کی سرزمین پر اپنی نصرت اور مدد نازل فرمائی۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا، اے مسلمانوں، تمہارا کچا اسلام تم کو بچا نہیں سکتا، تمہارا کچا ایمان تم کو بچا نہیں سکتا، اور تمہاری اخلاقی پستی تم کو اس دلدل سے نکال نہیں سکتی۔ جیسے تم اپنے لیے ہر چیز کو معیاری پسند کرتے ہو، اللہ بھی معیار کو پسند کرتا ہے۔ مکان ہو تو معیاری ہو، سواری ہو تو معیاری ہو، اور سوٹ اور بوٹ ہو تو معیاری ہو، اور حتیٰ کہ انسان سراپا عیوب اور نقائص کا مجموعہ ہے، اس کے باوجود اپنی طرف کوئی نقص اور عیب والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہر باب میں اس کو اصلی چاہیے، گھی خریدنے جاؤ تو اصلی گھی چاہیے، عطر عود لینا ہو تو اصلی عود چاہیے، شہد حاصل کرنا ہو تو اصلی اور حقیقی شہد چاہیے۔ اللہ بھی صاف فرماتے ہیں، جب تک حقیقی مومن نہیں بنو گے، اس وقت تک آسمانوں سے مدد الہی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مومن بنائے۔ اللہ نے بدری صحابہ کے 5 صفات بیان فرمائے، 5 صفات بیان فرمائے۔ موجودہ زمانے میں ہر مسلمان کو ان 5 صفات سے آراستہ بھی ہونا ہے، ان 5 صفات کا جائزہ بھی لینا ہے، ان 5 صفات کی تبلیغ بھی کرنا ہے۔ ایک تو ایمان میں جلہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے، قرآن کی تلاوت چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل چاہیے۔ یہ تینوں شعبے ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان کامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی پختہ ہوگا۔ وَمِمَّا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں اللہ عمل چاہتے ہیں، عمل میں اخلاص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا خلاصہ عمدہ اخلاق چاہیے۔ ان پوری 5 باتوں کو سمیٹا جائے، ایمان بھی کامل ہو، عمل میں اخلاص ہو، اخلاق بھی عمدہ سے عمدہ ہو، تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ معیاری حقیقی ایمان والے ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ آج اس ایمان کی سطح بہت گرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر دشمنان اسلام نے ایسا نصاب بنایا ہے، اگر وہ نصاب
ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھیں، یقیناً نہ ان کا ایمان باقی رہے گا نہ اسلام باقی رہے گا۔ آج حال ایمانی سطح اس قدر گری ہوئی ہے، ایک جاوید اختر نامی شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ سوال ایک مسلمان کرتا ہو، اور بعض کمزور مسلمان بھی اس کے سوال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوں، تو سمجھ لیں بھائیو ایمان کی سطح کس قدر گر رہی ہے۔ یہ عزم کرو اپنے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کے لیے اللہ سے تعلق چاہیے۔ یہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن، توکل علی اللہ، 3 لائن کی محنت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ آج ہم ذکر اللہ کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کسی بھی عبادت کی کثرت کا مطالبہ نہیں کیا ہے سوائے ذکر اللہ کے۔ صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کثرت یہ ہے 24 گھنٹوں میں سے 13 گھنٹے تم اللہ کو یاد کرو گے تو یہ کثرت ذکر ہے۔ یہ نہ ہو سکے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یاد رکھنا ہر چیز کمزور ہوتی ہے، ہر چیز بودا ہو جاتی ہے، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب تک اس کی صفائی نہ ہو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جالے لگ جائیں گھر میں تو وہ گھر ناپسندیدہ، کپڑوں پر داغ دھبا لگ جائے تو وہ کپڑا ناپسندیدہ، اس گھر کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں تو وہ گھر اللہ کو ناپسندیدہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کپڑوں کی پاکی کا، گھر کے اندر عورتیں پردوں کی پاکی کا جیسا خیال کرتے ہو ایسے ہی ایمان کی پاکی کا خیال کرو، اس پر بھی زنگ لگے گا۔ آج موجودہ زمانے میں ہر شخص جانتا ہے کہ فون کی بیٹری کی کتنی اہمیت ہے، چارجنگ کی کتنی اہمیت ہے۔ بعض تو فون کے ایسے عاشق ہیں جیسے ہی فون کی چارجنگ اترتی ہے ان کی بھی چارجنگ اترنا شروع ہو جاتی۔ عجیب حال ہے اس وقت، کیا ایمان کمزور نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی نے صاف فرمایا فونوں کے چارج کرنے والوں ذرا جھانک کر اپنے ایمان کی کمزوری جو بڑھ رہی ہے اس کی بھی چارجنگ کیا کرو۔ آپ نے صاف فرمایا جدیدو ایمانکم، موجودہ زبان میں یہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ تم اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرتے رہو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی بیٹری کیسے چارج کریں؟ فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کی مادی طاقتوں سے تم مرعوب ہو رہے ہو، دولت سے مرعوب، سونے چاندی سے مرعوب، محلات سے مرعوب، جنگلات سے مرعوب، فارم ہاؤسوں سے مرعوب، اس کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرب جب تک نہیں نکالو گے وہ دل کے اندر اللہ کی محبت آ نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمانوں آپ سے گزارش ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی ذکر اللہ کی کثرت کا خوب ہم اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی بیٹری کی چارجنگ تلاوت قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اللہ ان کے حفظ قرآن میں برکت عطا فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے 100 بچے حافظ ہوتے ہیں، 10% بچے ہی آگے علم کو باقی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت سوں کا حال یہ ہے تجارت میں، دولت میں، مادیات میں ایسے بہہ جاتے ہیں کہ قرآن باقی نہیں رہتا۔ ماں باپ کو فکر کرنا چاہیے، بچہ جب آپ کا حافظ ہو جائے،
یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے۔ جب حافظ قرآن ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ماں باپ محافظ بنے بچے کے حفظ قرآن کے، کہ بچے کا حفظ باقی رہے، اس کی فکر ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ ورنہ بقول حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمہ کے فرماتے تھے تراویح بچے کو ہر سال پڑھانے کا پابند بناؤ۔ اگر بچہ آپ کا کسی سال تراویح نہیں سنایا تو وہ آدھا حافظ ہو جائے گا، پھر ایک اور سال نہیں سنایا تو خدا حافظ ہو جائے گا۔ پہلا ایک سال نہیں سنایا آدھا حافظ، اگلا سال نہیں سنایا خدا حافظ۔ ایسے حفظ قرآن کی اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھنا صحیفوں میں رہنے والے قرآن کی حفاظت سے بڑھ کر سینے میں رہنے والی حفاظت کی اہمیت زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ یہ تک حضور نے فرمایا اوراق میں رہنے والا قرآن اٹھا لیا جائے گا لیکن سینوں میں رہنے والا قرآن کبھی ہٹایا نہیں جائے۔ یوشک ان یرفع القرآن عند القیامہ، لیکن مومن جس کے سینے میں قرآن رہتا ہے اور اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، مرتا بھی ہے تو خبر میں قرآن، مرتا بھی ہے تو محشر میں قرآن، مرتا بھی ہے تو پل صراط میں بھی اس کے سینے میں قرآن، یہاں تک کہ اللہ مخاطب ہو کر حافظ قرآن سے کہتے ہیں اقرأ ورتقی ورتل القرآن کما کنت ترتل فی الدنیا۔ یہ وہ حفاظت ہے سینوں کی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ حفظ قرآن کی دولت بہت بڑی عظیم دولت ہے۔ ابھی حالیہ ہمارے ملک فلسطین مسجد اقصی، جہاں کے مردوں اور عورتوں کی کثیر تعداد حافظ قرآن، وہاں دار الکتاب والسنہ ایک بہت بڑا مکتب قائم کیا گیا۔ حالیہ حملوں سے پہلے تقریباً 1720 مرد اور عورتیں حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، اور ان میں 700 ایسے حافظ مرد اور عورت تھے جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا، جن کی ایک غلطی بھی نہیں تھی۔ بعض خواتین ایسی بھی تھیں جو حمل کی حالت میں قرآن ایک بیٹھک میں سنانا شروع کیا، درد زہ شروع ہو گیا تو پھر اسی حالت میں قرآن سنانے لگی۔ وضع حمل کے بعد بقیہ وہ پارے جو ہے گلوکوز چڑھاتے ہوئے اس نے پورے قرآن کو تکمیل سنایا۔ اس مجلس میں جہاں 6 سال کی ایک معصوم بچی تھی، 70 سالہ ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس نے ایک مجلس میں قرآن پاک سنایا۔ عزیزم، دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ دولت ہے اللہ کے یہاں۔ یہ سینے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور آپ حیرت کریں گے آج کا مسلمان 10 سورتوں سے آگے نہیں بڑھتا، 10 سورتوں سے زیادہ اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ حالیہ جب قرون اولیٰ کے دور میں ایک زمانہ ایسے بھی گزرا ہے، کچھ مسلمانوں کو جیل میں 1 سال کی سزا ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کو جو قرآن یاد تھا سنانے لگے۔ جتنے قرآن یاد تھا مختلف صورتیں ایک دوسرے کو یاد کرنے لگے، نتیجتاً پورا قرآن جتنا یاد تھا ایک دوسرے کو سنایا گیا۔ صرف سورہ بلد ایسی سورت تھی کسی کو یاد نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا مقدمہ کے لیے عدالت میں کچھ مسلمان بھی آئیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، تو ہم میں کا ایک ساتھی آئے ہوئے مسلمان سے سورہ بلد سیکھ لے، پھر اس کو سب کو جو ہے جیل میں سکھا دے۔ یہ وہ دور تھا قرآن کے تحفظ کا۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ شکایت ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ نے صاف فرمایا توکل ہر حال میں میری ذات پہ رکھو،
دنیا سے مرعوب نہیں ہونا ہے، دنیا کی حکومتوں سے مرعوب نہیں ہونا ہے۔ وقت کے فرعون بھی آئے چلے گئے، قارون بھی آیا چلا گیا، شداد بھی آیا چلا گیا۔ آج بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے مسلمان وہاں رکوع سجدے کرنے لگا ہے۔ یاد رکھنا، ایمان کی وہ طاقت ہے، ایمان کی وہ عظیم دولت ہے، کوئی طاقت سوپر نہیں، سوپر کے اوپر اللہ ہیں۔ کوئی طاقت سوپر نہیں، سوپر کے اوپر اللہ ہیں۔ ہر حال میں توکل، کوئی بھی ضرورت آئے، صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر مولا کی بارگاہ ہاتھ اٹھانا، بیماری ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھانا، غلطی اور گناہ ہو جائے تو صلاۃ التوبہ سے اللہ کی بارگاہ معافی مانگنا، راتوں میں اٹھ کر اپنے مولا کے سامنے دکھڑا سنانے کا اہتمام کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مسلمانوں نماز کا اہتمام تمہارے یہاں ضروری ہے۔ جب تک نماز پر تم نہیں اترو گے آسمان سے مدد ہرگز نہیں اترے گی۔ بقول حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مسلمان 51% بھی اگر پابند بن جائے نماز کے، واللہ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بڑی تعداد نمازوں کو چھوڑتی ہے۔ آج بدری صحابی کا یہ پیغام لے کر جائیے، یہ عزم کیجئے کہ ہم ہرگز نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اذان کا نقطہ بھی یہ رکھا گیا، اللہ اکبر، اے تاجر تیری تجارت بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اے ملازم تیری ملازمت بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اگر سن کر آتا ہے تو اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہے، اگر توجہ نہیں دیتا تو خدا کی کبریائی کو ٹھکرا رہا۔ جب مسلمان اللہ کی بڑائی کو ٹھکرا دے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آخری بات، اخلاق ضروری ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام تاجروں کی سچی تجارت سے پھیلا ہے، زبان سے نہیں پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر زیادہ سے زیادہ 22 منٹ کی تھی، ساری زندگی عمل کی تھی۔ اکثر و بیشتروں کا حال حضور کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، تقریروں سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اگر تقریروں سے اور کتابوں سے اسلام پھیلتا، ترتیب الٹ جاتی۔ 1,24,000 کتابیں اتارتے تھے اللہ، لیکن اللہ نے 4 کتابیں اتاری اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا۔ صحبتوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے اور ان کے اخلاق سے اسلام کو جو ہے فوقیت ملتی ہے۔ اخلاق کا خلاصہ 2 باتیں یاد رکھنا، ایک ہے میری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آقا نے تو صاف فرمایا، جس مسلمان کی زبان سے، جس مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو پکا مومن کیسے بنے گا؟ اس لیے بھائیوں، اپنی کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو جتنا قریب ہے اتنا اس کو تکلیف سے محفوظ رکھو۔ آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی، جب تہجد کو اٹھتے تھے ہلکے ہلکے قدم ڈالتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کے نیند میں خلل ہو جائے۔ سلام بھی ایسا کرتے تاکہ سلام کی آواز بھی عائشہ کے نیند میں خلل نہ ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بیوی سو رہی ہے، شوہر کو نیند نہیں آ رہی ہے، شوہر کہتا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی اور تو سو رہی ہے، اٹھ۔ یہ حال ہمارے اخلاق کا نہیں بھائیو۔ اخلاق بہت ضروری ہے۔ جب تک اخلاق نہیں ہوں گے،
اللہ کے یہاں کوئی مقبولیت ہم کو ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں، حضرت کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ فجر کو حضرت نکل رہے تھے فجر کی نماز کو، تو حضرت کی عادت تھی کہ ایک گھر کے پاس جب پہنچتے تھے تو اپنے چپل اٹھا لیتے تھے اور کچھ دور جانے کے بعد چپل پہنتے تھے۔ بعض مریدین کو یہ بات عجیب لگی کہ حضرت ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک خاص گھر کے پاس اپنے چپل اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم نہیں جانتے یہاں ایک فاحشہ عورت ہے جو چپلوں کی آہٹ سے اس کی امید بن جاتی ہے، اس کی امید بن جاتی ہے۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا اس کے گھر کے سامنے میں چپل پہن کر جاؤں، اس کو امید بن جائے اور دل کو ٹھیس پہنچے، اس لیے میں چپل اٹھا لیتا ہوں۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ آج ہمارا حال کتنی ہے، کس قدر تکلیف دیتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے دوست کو بلانے کے لیے گلی میں ٹھہر کر ایسا ہارن بجاتا ہے، سارا محلہ اور گلی کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہی مسلمان ہے، تقریب بیاہ کے موقع پر سامنے خنات لگا کر روڈ بلاک کرتا ہے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بھائیو، آج ہم کتنی امیدوں کے ایسے کام کرتے ہیں۔ کسی فقیر کے سامنے ہم ٹھہرتے ہیں، جب کچھ ڈالنے کے لیے دیکھتے ہیں اوپر کے جیب میں کچھ ہے، وہاں نہیں ملتا تو دائیں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ پھر فقیر امید میں ہوتا ہے شاید ادھر نہیں نکلتا، ادھر سے نکلے گا۔ جب کچھ نہیں نکلے گا تو آپ خاموش نکل جاتے ہیں، اس کو امیدوں کی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ سیکھیں سبق اللہ والوں سے، ہمارے ادنا رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خصوصاً مرد و بیویوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب اتنا بیوی کو چڑھا کے رکھے تو لوگ بولتے جورو کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے۔ بقول حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جو جورو کا غلام ہوتا ہے وہی ولی اللہ ہوتا ہے، وہی ولی اللہ ہوتا ہے۔ بھائیو، اولئک ہم المومنون حقا، یہ ہے حقیقی معیاری ایمان والے جن کی خوشخبری اللہ نے سنائی۔ اولئک لہم درجات عند ربہم۔ ایک ماں اپنے بچے کو بہت ترقی کی نظروں سے دیکھنا چاہتی ہے، اللہ کروڑوں ماؤں کی ممتا رکھنے والے ہیں، وہ بھی اپنے بندوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی جنت پر جانا دیکھتے ہیں۔ مغفرت ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے، اور رزق کریم، عزت کی روزی یہاں بھی ہے، عزت کی نعمتیں وہاں بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ اللہ حضرت کی تڑپ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ حضرت کو عافیت کے ساتھ عمر میں برکت کے فیصلے عطا فرمائے، ہمیں خدمت کا موقع عطا کرتے رہے۔